بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امپروو یور فیتھ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ جس وقت کفار مکہ کی اعزاز رسائیاں نقطۂ کمال پر پہنچی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دو اہم شخصیات حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویت دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل وہاں آ پہنچا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں، اور جب دیکھا کہ گالیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو ایک پتھر اٹھا کر اس زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ یہ سارا واقعہ کسی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیان کر دیا۔ وہ شکار کھیل کر آ رہے تھے، فوراً ابو جہل کے پاس گئے اور زور سے کمان اس کے سر پر ماری کہ اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے 3 روز بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ مکہ کے معروف بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان توحید کی وجہ سے ان کے پرانے مذہب میں جو انتشار پیدا ہو گیا تھا، اس سے حضرت عمر کو بھی سخت تکلیف تھی۔ کمزور مسلمان اور غلام جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ آپ کے ظلم کا نشانہ بنتے رہتے تھے، لیکن اسلام دن بہ دن پھیلتا ہی جاتا تھا۔ ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں اس ارادے سے گھر سے نکلے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر ڈالا جائے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی جو مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنے ایمان کو خفیہ رکھتے تھے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ننگی تلوار کو دیکھ کر پوچھا، عمر، ننگی تلوار لے کر کہاں جاتے ہو؟ جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، جس نے نیا دین پیدا کیا ہے اور قریش کے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے، اور ان کے طریقے اور مذہب کو برا کہتا ہے، اور ان کے معبودوں اور بتوں کے عیب بیان کرتا ہے۔ میں اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، خدا کی قسم، تیرے نفس نے تجھے فریب دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بعد بنی مناف تجھے زمین پر پھیرنے دیں گے؟ پہلے اپنے خاندان کی تو خبر لے۔ تمہاری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اس تانے کو سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس لوٹے اور ان کے گھر کی راہ لی۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو ایک صحابی ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ جاتے ہی پوچھا، کیا پڑھ رہے ہو؟ بہن نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے ڈانٹا کہ معلوم ہو گیا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے اور اس کے دین میں داخل ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی کو زمین پر گرا کر ان کے سینے پر چڑھ گئے۔ بہن چھڑانے کے لیے آگے بڑھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی زخمی کر دیا۔ ان کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ اس حالت میں روتے ہوئے حضرت فاطمہ نے فرمایا،
عمر، جو تمہارے دل میں آئے کرو، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں اور اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بہن کی اس استقامت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم ہو گیا اور کہا، وہ کاغذ مجھے بھی دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم شرک کے سبب ناپاک ہو، غسل کرو تو وہ تمہیں بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور سورۃ طٰہٰ کی آیات سنی اور پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ سعید بن زید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر اس پہاڑی مقام میں پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت مقیم تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ صحابہ میں سے ایک نے جھانک کر عمر کو ننگی تلوار لیے کھڑے دیکھا تو گھبرائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ عمر اس حالت میں باہر کھڑا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اندر آنے دو، اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر دریافت فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مومنین نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت ہی قریب جگہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے مومنین کو بہت تقویت حاصل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں سچا نبی ہوں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ پھر ہمیں کھلم کھلا بیت اللہ میں نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ مومنین خانہ کعبہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر دروازے میں کھڑے ہو گئے، اپنے اسلام کا اعلان کیا اور کہا کہ آج جس شخص کو اپنی بیوی کو بیوہ، اپنی اولاد کو یتیم، اپنی والدہ کو بے اولاد کرنا ہو وہ میرے مقابلے میں آئے۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی اور مسلمانوں نے اعلانیہ نماز ادا کی۔ اس پر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو فاروق کا خطاب ملا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ شکریہ۔